پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ شکر گزاری، حمد و ثنا اور عبادت۔ شکر گزاری ہمارا پہلا موضوع شکر گزاری ہوگا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مقصد خدا سے چیزیں مانگنا ہے۔ ان کے نزدیک خدا کے حضور جانا ایک لمبی چوڑی خریداری کی لسٹ لے کر حاضر ہونا ہے۔ عبادت کا یہ نظریہ خاصا محدود اور ناکافی ہے۔ نماز صرف ایک طرح کا اوزار چلانا نہیں ہے، یہ تو پورا آرکیسٹرا کے مانند ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آرکیسٹرا میں مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ہم صرف 3 کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ ہیں شکر گزاری، حمد و ثنا اور عبادت۔ یہ سب عبادت کے لازمی حصے ہیں۔ اگر آپ کو خدا کے پاس خریداری کی لسٹ لے کر جانے کی عادت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اسے حمد و ثنا اور شکر گزاری کے ساتھ کیسے مربوط کریں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ جن چیزوں کے لیے گھر سے نکلے تھے آپ خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے۔ لیکن خدا نے تو چند خاص شرائط مقرر کر رکھی ہیں جن پر تکیہ کرتے ہوئے آپ اس کے چرنوں میں جا سکتے ہیں۔ مجھے شروع میں ہی یہ بات بتا دینے دیں کہ شکر گزاری اور حمد و ستائش کے بغیر ہم خدا کے پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ خدا نے اس کے لیے ایک حتمی شرط عائد کر رکھی ہے۔ 2-4 سال پہلے میں ایک مسیحی مقرر سے ملا۔ وہ تقریباً میرا ہم عمر تھا اور وہ مجھ سے پہلے کا مسیحی تھا۔ وہ اس ملک کے جانے پہچانے شخص ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا میں احترام کرتا ہوں۔ اسے میں نے کئی بار یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ شکر گزاری اور حمد و ثنا کے بغیر خدا کی قربت نہیں پا سکتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ جس وقت سے مسیحی ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے کبھی نہیں سنی ہے۔ اس نے تو اس کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ چنانچہ ہم ان باتوں کے بارے میں بات کریں گے جو بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ آپ کو دعا یا زندگی میں کامیاب اور وفادار رکھیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے اس کا فرق بتاؤں۔ یہ 3 چیزیں شکر گزاری، حمد و ثنا اور عبادت ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ذریعے ہم خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ مختلف انداز سے ہمیں خدا سے ملاتی ہیں۔ یہ تو خاصی سہل پسندانہ بات ہے۔ آپ کو اس میں استثناء حاصل ہوگا، لیکن جو بات قابل قدر ہے اسے لیں۔ شکر گزاری کے طفیل ہم خدا کی بھلائی تسلیم کرتے ہیں۔ حمد و ثنا کے ذریعے ہم خدا کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اور عبادت کے وسیلے سے ہم خدا کے تقدس کو مانتے ہیں۔ لہٰذا شکر گزاری ہمیں خدا کی اچھائی سے مربوط کرتی ہے، حمد و ثنا خدا کی کبریائی سے جوڑتی ہے، عبادت جو انسانی روح کی اعلیٰ ترین خوبی ہے وہ ہمیں خدا کی پاکیزگی سے ملاتی ہے۔ مجھے اس سیشن کے باقی حصے پر بات کرنے دیں جو شکر گزاری کا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں عبرانیوں باب 12 آیت 28 کا حوالہ پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ غالباً دلچسپ بھی ہوگا۔ میں نیو کنگ جیمز کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو مستند ترجمے کی بنسبت سادہ اور آسان تر ہے، لیکن جدید تقاضوں کے مطابق ہے۔ آپ میں بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس نیو انٹرنیشنل ترجمہ ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو آپ کو یہ دونوں ترجموں میں امتیازی فرق نظر آئے گا۔ لیجئے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں فرق کی نشاندہی کروں گا، کیونکہ جس بات کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس کا پتہ چل جائے گا۔ پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ عبرانیوں باب 12 آیت 28۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں پر نیو کنگ جیمز ترجمہ کہتا ہے آئیں فضل پائیں، وہاں پر نیو انٹرنیشنل ترجمہ کہتا ہے آئیں شکر گزار ہوں۔ میں آپ کے لیے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ترجمے کیوں درست ہیں، کیونکہ یونانی زبان میں فضل کے لیے کلیدی لفظ کیرس ہے، جس کا مطلب آپ کا شکریہ ہوتا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو جدید یونانی کا علم ہوگا، لیکن معیاری یونانی میں آپ کا شکریہ کے لیے آہر اسٹو ہے، جس کا براہ راست کورس سے تعلق ہے، جس کے معنی فضل کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فضل
اور شکر گزاری کا براہ راست تعلق ہے۔ ایک ناشکرا شخص خدا کے فضل سے باہر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کے شکر گزار بھی نہ ہوں اور خدا کے فضل کی حالت میں رہیں۔ 3 جدید زبانیں ایسی ہیں جو اس کی وضاحت کرتی ہیں، جن سے آپ واقف ہیں۔ فرانسیسی زبان میں فضل کے لیے کہیں گے گریس ایڈیک، جس کے معنی خدا کا شکر ہوتا ہے۔ یہ بالکل لفظ گریس ہے، اس کے انگریزی میں مستعمل لفظ کے یہی ہجے ہوں گے۔ اطالوی زبان میں آپ کا شکریہ کے لیے از گریزی ہے، جس کا براہ راست لفظ فضل سے تعلق ہے۔ ہسپانوی زبان میں لفظ گریشیس استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں رومانوی زبانیں جن کی بنیاد لاطینی پر ہے، ان کا براہ راست فضل اور شکر گزاری کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے۔ میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں اور جو بات ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جب ہم خدا کے شکر گزار نہیں ہوتے ہیں تو ہم خدا کے فضل سے باہر ہوتے ہیں، اور ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ خدا کی ناشکری بھی کریں اور پھر خدا کے فضل کے اندر رہنے کا دعویٰ بھی کریں۔ آپ شکر گزاری کو خدا کے فضل سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیں ہم خدا کی شکر گزاری کریں، اور ہم یہ بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ خدا کے ممنون ہوئے بغیر خدا کے فضل کے حامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ یہی بات کہتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوگی۔ میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بات ایک بار پھر کہنے دیں اور آپ میرے پیچھے پیچھے یہ کہیں کہ ہم شکر گزار ہوئے بغیر فضل حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ آئیں ہم تربیت اور شکر گزاری کے سلسلے میں چند بیانات لیتے ہیں جو زیادہ تر مقدس پولوس کے خطوط میں سے ہیں۔ دراصل وہ خطوط ہیں۔ لیجئے ہم کلوسیوں کا حوالہ پڑھتے ہیں جو باب 3 آیات 15 سے 17 ہے۔ اور مسیح کا اطمینان، جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ یہ کوئی تجویز نہیں ہے بلکہ حکم ہے کہ شکر گزار رہیں۔ چنانچہ وہ مزید کہتا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اس لیے ہمیں خدا کا شکر بجا لائے بغیر کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ چیز ہمیں 2 طریقوں سے کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ چیز ہمیں 2 طریقوں سے کرنے کی ہدایت دی ہے کہ ہم جو کچھ کریں وہ یسوع کے نام میں کریں اور خدا کا اس کے ذریعے شکر کریں، اور یہی حقیقت حیرت انگیز حد ہے۔ کبھی بھی جوان لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میرے لیے یہ کرنا یا وہ کرنا ٹھیک ہے، یا پھر کسی مقام پر تفریح کے لیے چلے جانا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام میں وہاں پر جاتے ہیں تو یسوع کے نام سے خدا کا شکر کرتے ہیں تو پھر بالکل درست ہے، اور اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے جو کچھ ہم آزاد رہتے ہوئے کرتے ہیں اس پر حد بندی لگ جاتی ہے۔ آپ جو کلام کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں وہ خداوند یسوع کے نام میں کریں اور اس کا شکر کریں۔ لہذا شکر گزاری کوئی امتیازی بات نہیں بلکہ لازمی ہے۔ مقدس پولس افسیوں باب 5 آیت 18 میں بتاتے ہیں کہ روح میں مسلسل معمور رہنے کا مطلب کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ کلیسیا نے اس کے معنی منفی رخ پر زیادہ توجہ دی ہے اور اس کے مثبت پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا ایسی بات نہیں ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ شراب نوشی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ میں سے ایسے کتنے ہیں جو روح سے معمور ہیں؟ روح کی بھرپوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے۔ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ اس لیے جب آپ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو پھر آپ لگاتار خدا کے لیے شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ آپ کسی حد تک
اپنے دل میں روح کی معموری کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ خدا کا شکر کرنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات ایک یقینی اشارہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوبارہ پہلا تھسلنیکیوں باب 5 آیت 16 تا 18 میں کہتے ہیں، یہ عہد جدید کے چند مختصر ترین آیات ہیں، لیکن وہ خوشگوار اچھا خاصا کہہ گئے ہیں۔ پہلا تھسلنیکیوں باب 5 آیت 16 تا 18 میں فرماتے ہیں، ہمیشہ خوش رہو۔ یہ بات کہنا کتنا آسان ہے، کیا اس طرح نہیں ہے؟ ایسا کرنے کے لیے کچھ اور فضل درکار ہے۔ بلا ناغہ دعا کرتے رہو۔ دعا کرنا کبھی بھی بند نہ کریں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو سارا وقت دعا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بھی تو نہ کہیں اب میں نے دعا کرنا ختم کر دیا ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ سیمتھر گلوورتھ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ دعا نہیں کرتا تھا، لیکن وہ آدھا گھنٹہ دعا کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک اچھی تصویر ہے کہ بلا ناغہ دعا کرنے کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم پرمغز ضروریات میں سے تیسری کی طرف آتے ہیں، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ مسیح یسوع میں خدا کی مرضی کیا ہے؟ ہر بات میں شکر گزاری پیش کرنا۔ اس لیے اگر آپ کو شکر گزاری کی عادت نہیں تو آپ خدا کی مرضی سے باہر ہیں۔ کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں؟ مجھے اکثر مسیحی کارکنوں سے پالا پڑا ہے جو صحیح جگہ پر تھے اور صحیح کام کرتے تھے، لیکن وہ محسوس کرتے تھے کہ خدا کی مرضی سے باہر ہیں۔ یہ کام یا جگہ کا معاملہ نہ تھا، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے شکر گزار ہونا چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ یاد کریں کہ آپ نے جس وقت شکر کرنا بند کر دیا، اسی لمحے آپ خدا کی مرضی سے باہر ہو گئے۔ یہ بات اتنی ضروری نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ خدا کو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تب فلپیوں باب 4 آیت 6 میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کروں بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ خدا کے حضور شکر گزاری کے بغیر کوئی منت مت لائیں۔ کئی سال ہوئے کہ میں جان ویزلی کے رسالوں سے بڑا متاثر تھا۔ میں اس کے تبصرے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں جو اس نے اس آیت پر کیا تھا، ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں اور دعا۔ اس میں سے اس نے 3 الفاظ کو نکالا، ہر بات میں۔ چنانچہ فرمایا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ خدا دعا سے ہر کام کرتا ہے اور اس کے بغیر بالکل نہیں۔ جی، میں ایمان رکھتا ہوں کہ حقیقتاً بنیادی سچائی یہی ہے، لیکن مقدس پولس یہاں پر فرماتا ہے کہ کوئی درخواست شکر گزاری کے بغیر خدا کی بارگاہ میں مت لاؤ۔ آپ کی کوئی بھی منت ہو اسے شکر گزاری کے ساتھ لاؤ۔ پھر ہم اس سوال پر غور کریں گے جس کے بارے میں پہلے بات کی ہے کہ خدا تک رسائی کیسے حاصل کی جائے۔ اس پر نگاہ کرنے کے لیے بہترین جگہ زبور 100 ہے۔ یہ ایک خوشنما اور ایسا زبور ہے جس سے ہم اچھے خاصے مانوس ہیں۔ جب ہم خدا کے گھر میں جانے اور اس کے قریب جانے کی بات کرتے ہیں تو آئیں اسی زبور کی آیت 4 پڑھتے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ غور کریں کہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کی 2 منازل ہیں، پہلی پھاٹکوں میں سے داخل ہو کر اور دوسری اس کی بارگاہوں میں داخل ہو کر۔ پھاٹکوں کے ذریعے ہی ہم بارگاہوں میں داخل ہوتے ہیں اور پھر بارگاہوں کے ذریعے خدا کے حقیقی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم وہاں پر مجوزہ راستے کے سوا ان میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جس میں پھاٹک شکر گزاری اور بارگاہوں حمد و ثنا کا تقاضا کرتی ہیں۔ خدا تک رسائی کا پہلا قدم شکر گزاری ہے، دوسرا قدم حمد و ستائش ہے۔ میں تو پوری طرح سے اس بات کا قائل ہوں کہ جب تک کوئی شخص مجوزہ راہ پر گامزن ہو کر شکر گزاری اور حمد و ثنا کے ساتھ نہیں آتا، وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ میں سے بعض دعا کرتے اور محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ خدا سے کوسوں دور ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہی ہو کہ
آپ نے مجوزہ راستے کو نہیں اپنایا۔ آپ خدا کی بارگاہوں کے باہر کھڑے رہ کر اسے بلند آواز سے پکار سکتے ہیں، وہ آپ کی فریاد سنے گا اور آپ پر ترس کھائے گا، لیکن جب تک آپ شکر گزاری کی راہ پر نہیں چلتے وہ آپ پر رحم نہیں کرے گا۔ اس نے طریقہ بتا دیا ہے اور وہ اسے کسی صورت میں بدلنے والا نہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں، بے شک آپ نہیں کہتے ہیں، لیکن دوسرے کہہ سکتے ہیں کہ دراصل میرے پاس خدا کی شکر گزاری کرنے کو کچھ بھی نہیں، میں کیوں اس کا شکر کروں؟ مجھ پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور میری زندگی کی کشتی ہنگاموں کی بھینٹ چڑھ گئی ہے، میں کس بات کے لیے خدا کا شکر کروں؟ لیکن ذرا رکیے اور دیکھیں کہ زبور نویس 5ویں آیت میں کیا کہتا ہے۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ تینوں باتیں ہمیشہ سچی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسے محسوس کرتے ہیں یا پھر آپ کے حالات کیا ہیں، یہ چیزیں کبھی بھی بدلتی نہیں ہیں۔ خدا ہمیشہ بھلا ہے، اس کا رحم دائمی ہے، اس کی صداقت نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس 3 مستقل لا تبدیل وجوہ ہیں جن کے لیے آپ خدا کا شکر کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات پر توجہ نہ دیں، اپنے حالات کی پرواہ نہ کریں، خدا کی ذات کی ان دائمی اور لا تبدیل پہلوؤں پر توجہ دیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ مسلسل خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں گے۔ ہمارے پاس تو خدا کا شکر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اب ہم مقدس لوقا کی انجیل 17ویں باب میں پائی جانے والی کہانی کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ یہ 10 کوڑھیوں کی کہانی ہے جو یسوع سے ملے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوڑھیوں کو کسی کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ ناپاک ہوتے تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ ناپاک ناپاک کی آواز لگائیں تاکہ وہ لوگوں کے راستے سے دور رہیں، اس لیے کہ ان کی بیماری چھوت کی بیماری خیال کی جاتی تھی۔ لیکن جس طرح انجیل میں لکھا ہے، انہوں نے یسوع کو دور سے ہی دیکھ کر چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اور یسوع نے انہیں سیدھا سادہ جواب دیا۔ اس نے کہا، جاؤ اور اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ۔ اب جو آدمی شفا پاتا اور کوڑھ سے صاف ہو جاتا، اس کے لیے یہ بات لازم تھی کہ وہ کاہن کے روبرو جاتا اور بیماری سے آزادی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرتا کہ اب وہ کوڑھ سے شفا پا گیا ہے۔ یسوع نے یہی بات ان سے کی کہ اپنے آپ کو کاہن کے سامنے پیش کریں کہ اب تمہیں کوڑھ کا مرض نہیں رہا اور تم صحت مند ہو گئے ہو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ایمان کی ہے۔ بعض اوقات جب ہم جاتے ہیں تو شفا پا جاتے ہیں، اگر ہم ٹھہرے رہیں اور کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ خیر، ان سب نے کوڑھ سے شفا پائی، مگر صرف ایک تھا جو سامری تھا۔ وہ یہودی نہیں تھا، وہ یسوع کے پاس شکر گزاری کرنے آیا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کے قدموں میں منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ یسوع نے کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ باقی 9 کہاں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ صرف یہ اجنبی واپس آیا ہے کہ شکر گزاری کرے؟ تب اس نے اس آدمی سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے، جا سلامت چلا جا۔ زبان بڑی اہم ہوتی ہے۔ انگریزی ترجمے میں اس کا درست مطلب واضح نہیں ہوتا۔ وہ سب 10 کے 10 کوڑھی چنگے بھلے ہو گئے، مگر صرف ایک واپس آیا ہے کہ شکر گزاری پیش کرے، وہ بچایا گیا۔ ان سب نے جسمانی طور پر شفا پائی تھی، مگر ان میں سے صرف ایک شکر ادا کرنے واپس آیا تھا۔ اس نے ابدی روحانی نجات کی شفا حاصل کی۔ صرف وہی اکیلا یسوع کے قریب آیا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کے بغیر ہم خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ شکر گزاری کے متعلق ایک اور اہم صداقت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی چابی ہے جو خدا کی قدرت کے فوق الفطرت دروازے کو کھولتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واضح مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ مقدس لوقا باب 6 میں 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع کے سامنے 5000 لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ وہ سب بھوک سے تلملا رہے تھے
اور دوپہر کے کھانے کے لیے اگر کچھ تھا تو صرف ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کی چھوٹی چھوٹی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں۔ لیکن یسوع نے فرمایا، ہجوم سے کہو کہ بیٹھ جاؤ، ہم انہیں کھانا کھلانے والے ہیں۔ مقدس یوحنا 6 باب کی 11ویں آیت بڑی متاثر کرنے والی ہے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ یوحنا باب 6 آیات 11 سے 13۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے دعا نہیں کی، اس نے خدا کو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے تو صرف جو کچھ ہاتھ میں تھا اس کے لیے خدا کا شکر کیا۔ اور مقدس یوحنا ظاہری طور پر بہت متاثر ہوئے ہوں گے، کیونکہ 23ویں آیت میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد کچھ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی کشتیاں آئیں۔ ہم اس کے پس منظر کی بات نہیں کریں گے، لیکن اس کی 23ویں آیت کہتی ہے، لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی۔ اس لیے مقدس یوحنا نے اس بات پر زور دیا کہ معجزہ لمبی چوڑی دعا سے معرض وجود میں نہیں آیا تھا، بلکہ صرف چھوٹی سی شکر گزاری کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور میں سچ مچ ایمان رکھتا ہوں کہ اکثر اوقات ہم خدا کی قدرت سے صرف اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کیونکہ ہم اس سلسلے میں شکر گزاری کی دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ذرا آگے بڑھیں تو مقدس یوحنا کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ یسوع لازر کی قبر پر کھڑا تھا جس کو 4 دن پہلے دفن کیا گیا تھا۔ یسوع نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی، اس نے صرف کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ بس یہی ایک بات تھی جو اس نے کہی۔ پھر اس نے اپنے بھائی پر نکتہ چینی کی تھی، اس نے کہا، اے خدا، اسے شفا عطا کر۔ بس یہی وہ کچھ تھا جو اس سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی مناجات کے ساتھ شکر گزاری کے چند کلمات ملا دیں تو ہماری مناجات مختصر اور اثر انگیز ہوں گی۔ اب ہمیں اس سچائی کے دوسرے تاریک پہلو پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ناشکری۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے، اور شکر گزاری کے بارے میں اچھا خاصا مواد پایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف چند حوالوں کا بیان کروں گا جو میرے نزدیک بڑے اہم ہیں۔ رومیو پہلے باب میں مقدس پولس بڑے معلمانہ انداز میں بنی نوع انسان کے زوال کا خاکہ پیش کرتے ہیں کہ کس طرح وہ خدا سے غافل ہو کر گناہ اور بدکاری کی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ رومیو کا پہلا باب بائبل مقدس میں انسانی زوال، دکھ، بدکاری کی وحشتناک فہرست پر ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، انسانیت کا اس طرح زوال کیسے ہوا؟ اس کا جواب رومیو پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں دیا گیا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ پہلے 2 زوال کی جانب جانے والے اقدام ہیں جن سے انسانیت تاریکی کے گڑھے میں پڑ گئی، اور وہ اس باب کا خاتمہ ہے۔ وہ 2 اقدام کیا ہیں؟ وہ دونوں منفی ہیں۔ انہوں نے خدا کو جلال نہیں دیا اور وہ شکر گزار نہیں تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم شکر گزاری بند کر دیتے ہیں تو پھر ہم پھسلن والے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں جس کا رخ پستی کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس راہ پر مت گامزن ہو، کیونکہ اس پر چل کر مڑنا مشکل ہوتا ہے اور واپسی بھی خاصی دشوار ہو جاتی ہے۔ دوبارہ دوسرا تیموتھیوس باب 3 میں ہم ایک اور خطرناک فہرست دیکھتے ہیں۔ رومیو پہلا باب اور دوسرا تیموتھیوس باب 3 کا موازنہ کرنا دلچسپ لگتا ہے۔ رومیو پہلا باب کو میں منطقی عملی اقدام کہوں گا،
اور دوسرا تیموتھیوس باب 3 تاریخی منصوبہ بندی ہے۔ اس زمانے کے آخر میں انسانیت کی کیا شکل صورت ہوگی؟ لیجئے یہاں اس کی تصویر دی گئی ہے، جس کا آغاز دوسرا تیموتھیوس کے 3 باب کی پہلی آیت کچھ یوں ہے: لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ برا وقت کیا لائے گا؟ انسانی اخلاق کا زوال، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکرا، ناپاک۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فہرست میں ناشکر گزاری کا مقام کہاں ہے؟ یہ ناپاکی سے دوسرے درجے پر ہے۔ مجھے یہ بات کہنی ہے کہ ناشکرا کے معنی ناپاک ہونا ہے۔ آپ پاک اور ناشکر گزار دونوں نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ شکر گزار ہوں تو یہ بات پاک ہونے میں بڑی مددگار ہوتی ہے۔ شکر گزار ہونے کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ کس قسم کا کام ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ بہت سے مختلف الفاظ دے سکتے ہیں، لیکن بائبل کے مطابق ایک لفظ بڑبڑانا آیا ہے، یا پھر جدید انگلش میں شکایت کرنا کہتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر اگر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ یا تو منفی پہلو ہوگا یا پھر مثبت۔ لفظوں میں وہ ذرا سی بات ہے جو غیر جانبدار ہے۔ اس لیے اگر ہم شکر گزار نہیں ہیں تو تقریباً بڑبڑانا اور صرف شکایت زبان پر لانا ختم ہو جائے گا۔ آپ کبھی بھی اس کا اشارہ مت دیں، لیکن آپ میں سے کتنے ہوں گے جو اپنی کسی شکایت کرنے والے ساتھی کے ساتھ رہتے ہیں؟ ایک خاتون نے ہاتھ اٹھایا، وہ تو اسے نیچے ہی نہیں کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ یہ افسوسناک ہے۔ آپ اس قسم کا شخص مت بنیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں کیا کہتے ہیں۔ وہ مسیحیوں کو اس طرح کی غلطیوں میں پڑنے سے متنبع کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل بھی مصر سے آزاد ہونے کے بعد اس گناہ میں گر گئے تھے۔ وہ 7ویں آیت میں فرماتے ہیں، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے، اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ پہلا کرنتھیوں باب 10 آیات 8 سے 10۔ اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ گنتی کی کتاب 21ویں باب میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل لمبے اور تھکا دینے والے سفر سے بے دل یا بے صبر ہو گئے تھے۔ کہ اسرائیلی لمبے اور تھکا دینے والے سفر سے بے دل یا بے صبر ہو گئے تھے۔ انہوں نے خداوند اور حضرت موسیٰ کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیا۔ خدا نے آتشناک سانپوں کو بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو ڈسنا شروع کر دیا، اور وہ اس کے ڈنگ سے مرنے لگے۔ اس لیے دوسری باتوں کے دوران ان کے لیے بڑبڑانا اچھی خاصی قیمت چکانے والی بات تھی، کیونکہ اس طرح آتشناک سانپوں کو حملہ کرنے کی دعوت دینا تھا۔ یہ ضروری نہ تھا کہ جسمانی سانپوں سے ہلاک ہوتے، بلکہ ہر قسم کا زہر بڑبڑاہٹ اور ناشکر گزاری کے ذریعے تمہارے اندر داخل ہوتا۔ چنانچہ ہمارا ان دو مخالف امکانات سے پالا پڑتا ہے، ناشکر گزاری اور بڑبڑاہٹ۔ آپ پکا ارادہ کریں، راضی پر رضامند ہو جائیں، میں شکر گزار بن جاؤں گا، میں کلام مقدس کی بنیاد پر اپنی شکر گزاری رکھوں گا، میں کلام مقدس میں شکر گزار ہونے کے لیے اسباب دیکھوں گا، اور میں تمام وقتوں میں خدا کے شکر گزار ہونے کی مشق کروں گا۔ حمد و ثنا۔ میں نے تجویز کیا تھا کہ انسانی روح کی یہ تینوں سرگرمیاں شکر گزاری، حمد و ستائش اور عبادت ہیں، جو ہمیں خدا کی فطرت کے تینوں مختلف رخوں سے جڑنے کے لائق بناتی ہیں۔ شکر گزاری کے ذریعے ہم خدا کی بھلائی کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی خدا کی تمام اچھی باتیں اور اچھی چیزیں جو ہمارے لیے وہ کرتا ہے۔ حمد و ثنا کرنے سے خدا کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہمارا مناسب رد عمل تو یہی ہوگا کہ ہم اس کے شایع نشان گن گائیں، اور پھر ہم عبادت کے ذریعے خدا کے تقدس کو تسلیم کریں۔ اب ہم حمد و ثنا کے اوپر توجہ دینے والے ہیں۔ میں نے خدا کی عظمت کے متعلق جو کچھ کہا ہے، میں سوچتا ہوں کہ زبور 48 کی پہلی آیت آغاز کے لیے مناسب ہوگی۔ ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ
اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ اس لیے خدا کی عظمت اور برتری تسلیم کرنے کا مطلب اس کی کثرت سے حمد و ستائش کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہماری حمد و ثنا اس کی بزرگی کے لحاظ سے ہونی چاہیے، جس کا مطلب حقیقت میں اس کی بے حد پرستش کرنا ہی ہے۔ ہمیں اس کے قوت اور ستائش سے ممکنہ حد تک کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے۔ جب ہم زبور 100 میں شکر گزاری کی بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ شکر گزاری پہلا قدم یا پہلی منزل ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ حمد و ثنا دوسری منزل ہے۔ شکر گزاری کے بعد ہم حمد و ستائش کی جانب رجوع لاتے ہیں۔ مجھے یہ بات کہنے دیں کہ شکر گزاری اور حمد و ستائش دونوں اہم نفسیاتی اثر رکھتی ہیں۔ اگر ہم خدا کے چرنوں میں بڑی بڑی مناجات لے کر جاتے ہیں اور ایسی باتیں جو دیکھنے میں خاصی دشوار لگتی ہوں، تو پھر جو کچھ خدا نے ہمارے لیے پہلے کیا اس کے لیے زیادہ شکر گزار ہوں گے، تو پھر اس پر یقین کرنا آسان ہو جائے گا، تو آگے کو ہمیں لازمی طور پر ملے گا۔ لیکن اگر ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں نہیں جاتے تو پھر ہمارا نفسیاتی طور پر تعمیر ہونے والا ایمان نہیں ہوگا۔ چنانچہ آئیں اب دوبارہ زبور 100 کو دیکھیں اور اس کی 4 اور 5 آیت پڑھیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ اور پھر یہ بات کسی طرح بھی تھکا دینے والی نہیں کہ اس کی 3 لا تبدیل وجوہ کو اس کی شکر گزاری اور حمد و ثنا کے لیے دہرائیں، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہو جس کا ترجمہ اس سے ملتا جلتا ہو تو آئیں جس طرح ہم ایمان کا عمل پڑھتے ہیں اسی طرح سب مل کر کہیں، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آئیں اب یہ کہیں، اے خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔ یہ سبق کا اطلاق ہے۔ یسایہ باب 60 میں ایک اور تصویر ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یسایہ کے بابوں میں شاندار حوالوں میں سے ایک حوالہ ہے۔ یہ خدا کے شہر کا بیان ہے، ایک ایسا شہر جس کی طرف رسائی کے لیے ہمیں حق حاصل ہے، جو یسوع کے خون کے ذریعے نجات کی صورت میں ملی۔ یسایہ باب 60 اور 18 آیت میں اس شہر کی بہت خوبصورت تصویر پیش کی گئی ہے۔ پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی۔ ہم خدا کی حضوری کے مقام پر آ سکتے ہیں جہاں پر ظلم اور بربادی کی صدائے باز گشت ایسے سنائی دے جو بہت دور سے سنائی دے، لیکن خدا کی حضوری کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور پھر ہم وہاں کیسے جاتے ہیں؟ بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی۔ وہ دیوار جو خدا کی حضوری کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ نجات ہے، لیکن سب پھاٹکوں کا عنوان ایک ہی ہے اور وہ ہے حمد و ثنا۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ دیواروں کے ذریعے اندر داخل ہونے کے خواہش مند ہیں تو وہ پھاٹک کیا ہے جس کے ذریعے آپ کو داخل ہونا ہے؟ وہ حمد و ثنا ہے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اگر حمد و ثنا نہیں تو کوئی رسائی بھی نہیں۔ صرف خدا کی حضوری میں فرما برداری کا ہی ایک راستہ ہے۔ اس سیشن کا باقی حصہ کلام مقدس میں حمد و ثنا سے متعلق 7 حقائق کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ایسے حقائق ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ کافی ہیں اور ان سے آپ کے ایمان کی تعمیر ہوگی۔ آئیں سب سے پہلے زبور 22 کی 2 آیت پڑھتے ہیں۔ ان لفظوں سے خداوند سے رجوع کیا جاتا ہے، لیکن تو قدوس ہے جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ لیکن عبرانی میں جس لفظ کا ترجمہ رہنا کیا ہے اس کا ترجمہ تخت نشین بھی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب اسرائیل میں لوگ روت اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں تو ہم عبرانی میں جواب دیتے ہیں کہ ہم یروشلم میں رہتے ہیں۔ یہ عبرانی ترجمہ ہے قیام پذیر ہونے کا۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ تو قدوس ہے اور اسرائیل کی حمد و ثنا میں رہتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کا یہ ترجمہ کہ تو اسرائیل کی حمد و ثنا کے اوپر رہتا ہے، یہ بھی درست ہے۔
किस किस्म की जगह पर बैठा है? तख्त पर। चुनांचे ऐसे तर्जुमे भी हैं जो कहते हैं कि तू कुद्दूस है और इसराइल की हम्दो सना पर तख्त नशीन है। गोया जब हम खुदा की हम्दो सना करते हैं, जैसा कि एक मशहूर गीत जब गाते हैं, हम उसके लिए एक तख्त तैयार कर रहे हैं कि वो आए और हमारे दरमियान जलवा अफरोज हो। ये निहायत ही मौजू है कि एक बादशाह के तौर पर हम उसे तख्त नशीन होने की पेशकश करें, लेकिन वो तो मेहरबान और रहीम है। वो इस बात का तकाजा नहीं कर रहा है। वो तो हमारे दरमियान जलवा अफरोज होगा, लेकिन जब तक हम उसे हमदो सना से पहचान नहीं सकेंगे। लिहाजा इसके बाद से जब कभी आप इकट्ठे होते हैं और खुदा की हमदो सना शुरू करते हैं, तो यसू को मुनासिब मकाम पेश करके उसे तख्त नशीन होने के लिए दरखास्त करें, क्योंकि तू अकेला कुद्दूस है और खुदा के लोगों की हम्द सना पर तख्त नशीन है। फिर एक और ज़बूर बाब 106 इसकी आयत 47 में हम्द सना ही असल मकसद है, जिसके सिले में खुदा हमें बरकत अता करता है, और ये बात उसकी फतह पर शुरू होती है। अज़राह इत्तफाक मुझे ज़बूरों के बारे में निशानदही करने दें। इब्रानी नाम तेहीलीम, जिसके मानी हम्दो सना होता है, ये तो किताब का मजमून है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ज़खामत के लिहाज से ज़बूरों का सहीफा है। इनका मौजू हम्दो सताइश ही है। एक तरह से खुदा के मुकाशफे का एक बड़ा हिस्सा ज़बूरों पर मुश्तमिल है और वो इसकी हम्दो सना पर मबनी है। अगर आपको खुदा की हम्दो सना करने में कोई मुश्किल पेश आए तो मेरी तजवीज़ ये है कि आप अपना ज्यादा वक्त ज़बूरों की तिलावत पर सर्फ करें। अगर कभी अकेले हों तो बुलंद आवाज में पढ़ें और कहें, ऐ खुदावंद, मेरी इबादत यही है, मैं आपकी खातिर इसकी तिलावत करता हूं। रूहुल कुद्स के तुफैल ज़बूर नवीस को यह दुआ नसीब हुई, मैं इसे पढ़ रहा हूं। मेरा ईमान है कि थोड़ी देर के बाद यह हम्दो सना आपके लिए फितरी बन जाएगी और आपके अंदर हम्दो सना की आदत जड़ पकड़ेगी। बाहर कैफ देखते हैं कि ज़बूर नवीस बाब 106 आयत 47 में क्या फरमाता है। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले, ताकि हम तेरे कुद्दूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सताइश करें। गौर करें कि फिर वही तरतीब इसमें पाई जाती है, शुक्रगुजारी और हम्दो सना। चुनांचे जब हम खुदा की हम्दो सताइश करते हैं तो हम ललकारते हैं। रोमियो और कदीम जबान के मुआशरों में ललकारना कोई फतहमंदी की अलामत न था, बल्कि ये उस फतह और कामयाबी का मनाना था जो पहले ही जीती जा चुकी है। इसलिए जब खुदा की सचमुच हम्दो सना करते हैं तो हम इसे फतह के लिए नहीं कहते हैं, हम तो इस हकीकत का इजहार करते हैं कि हमें पहले ही फतह हासिल हो चुकी है। हम उसके ललकार में शरीक होते हैं। मुकद्दस पौलुस बाब 2 कुरिन्थियों बाब 2 आयत 14 में फरमाते हैं, मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है। आप देखते हैं कि ललकार का जुलूस फतह की खुशी में निकाला जाता है, जिसमें फातिह जर्नील रथ में बैठकर रोम की गलियों में सफेद घोड़ों के साथ चलता था और लोग गलियों और बाजारों में शाहाना अंदाज में चलते हुए नारे लगाते थे। ऐसे मौकों पर उसके सारे दुश्मनों और कैदियों को जंजीरों में जकड़कर साथ साथ जुलूस के पीछे लिए फिरते थे। ये है वो तस्वीर। हमारी जगह कहां पर है? हम रथों के साथ साथ जंजीरों में नहीं लिए जा रहे हैं। हम जुलूस में उन लोगों में भी शामिल नहीं जो बरलबे सड़क नारे लगाते हैं। हम कहां पर हैं? क्या रथों पर हैं? बिल्कुल ठीक। हम रथों पर कैसे सवार हुए? खुदा का शुक्र करते हुए, क्योंकि ये सब ठीक है। रथ में बैठने का ये पहला कदम है। एक बार फिर ज़बूर बाब 30 की तरफ आते हैं। ये बात बड़ी अहम है कि ज़बूरों में से कई हवाले लिए गए हैं। ज़बूर बाब 30 आयात 11 और 12 ही को देख लें। अब से 13 साल पहले मेरी पहली बीवी फौत हो गई। ये मेरी जिंदगी में नाकाबिले बर्दाश्त तजर्बा था। मैं बताना चाहता हूं कि इस ज़बूर की 11वीं आयत सचमुच कैसे काम करती है। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला
اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ اے خداوند میرے خدا، میں تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ غور کریں کہ جب خدا ٹاٹ اتار لیتا اور ہمارے ماتم سے ہمیں آزاد کرتا ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے ایسا کرتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخر تک یہ کہ ہماری عزت تو اس کی حمد و ستائش میں چھپی ہوئی ہے۔ ہماری توقیر کیا ہے؟ آپ اس کا نقشہ مت کھینچیں، میں براہ راست کتاب مقدس میں سے اس کا جواب دوں گا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ آپ کے پاس کلام مقدس سے 2 حوالے ہیں جو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ زبور باب 16 آیت 9، جس میں زبور نویس کہتا ہے، اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے۔ ایک بار پھر میری خوشی کو بہت سے مختلف ترجموں میں ظاہر کیا گیا ہے، لیکن رسولوں کے اعمال باب 2 آیت 26 میں مقدس پطرس جو روح القدس سے مامور تھے، انہوں نے زبور باب 16 آیت 9 کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہ خوشی کی تشریح کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم رسولوں کے اعمال باب 2 آیت 26 میں اس طرح پڑھتے ہیں، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا۔ چنانچہ آپ کی خوشی کیا ہے؟ آپ کی زبان۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کی خوشی کیوں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو زبان کیوں عطا کی ہے؟ اس لیے تاکہ آپ اس کی حمد و ستائش کریں۔ بالکل ٹھیک، یہ ہمارے جسم کا ایک خاص حصہ ہے جس سے ہم خدا کی حمد و ستائش کر سکتے ہیں۔ ہر وہ بات جس سے ہم خدا کی تعریف نہیں کرتے وہ اس کا غلط استعمال ہے، کیونکہ اس نے تو اسے عطا کیا اور ہم اس کی تمجید کریں۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے میں ہماری بھی خوشی ہے۔ اب ہم یسایہ باب 61 آیت 3 کی طرف آتے ہیں۔ یہ غمزدوں اور ماتم کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ ایک ایسا حوالہ ہے جس کے طفیل کئی برس ہوئے خدا نے مجھے مایوسی کی روح سے آزادی بخشی۔ سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ جی ہاں، یہی بات کہ خدا نے مجھے بوجھ کی روح سے خلاصی عطا کی، لیکن ستائش کے خلعت کا بوجھ روح کی جگہ پر غور کریں۔ اس لیے اگر آپ مایوسی اور شکستہ دلی سے بچنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بدشگونی اور گندے خیالوں سے بچے رہیں، تو پھر ستائش کی خلعت پہن لیں، تو وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس اس چھوٹی کہانی کو سنانے کا وقت ہے۔ بہت سال پہلے جب میں بیس وائر میں ایک جماعت کا پاسٹر تھا تو وہاں پر 2 روسی یہودن سسٹریں تھیں جن کو معجزانہ طریقے سے سوویت روس سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ ان کو خداوند میں نئے جیون کا تجربہ ہو چکا تھا اور وہ روح القدس سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ مجھے اور میری پہلی بیوی سے ملاقات کرنے آیا کرتی تھیں۔ ہم اکٹھے عبادت کرتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روسی بیٹیوں کے طور پر مغرب میں موجود پینٹیکوسٹل مسیحیوں سے زیادہ شور کرنے والی تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ خداوند کی حمد و ستائش کیسے کی جاتی ہے۔ ہم بھی وہاں پر تھے اور بڑا زبردست وقت گزر رہا تھا۔ ہم چاروں مل کر خداوند کی حمد و ستائش کرتے تھے۔ دروازے پر انگوٹھی پڑی تھی اور ایک خاتون جو چرچ کی رکن تھی وہ اس آدمی کا ہاتھ تھام کر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ میرے شوہر ہیں، یہ قید سے ابھی ابھی رہائی پا کر باہر آئے ہیں، وہ بدروح گرفتہ ہیں، کیا آپ اس کے لیے دعا کریں گے؟ ارے میں تو ان دنوں بدروحوں سے کوسوں دور بھاگتا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے بدروح گرفتہ لوگوں سے 2 ہاتھ کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے گھبرا جاتا تھا۔ مجھے اس خدمت کی کوئی سدھ بدھ نہیں تھی۔ میں نے کہا، آگے آؤ، ہم دعا کر رہے ہیں۔ بس یہی کچھ تھا جو میں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ہم دعا کرتے رہے۔ ہم سچ مچ شور و غل کر رہے تھے۔ یہ آدمی بڑی احتیاط کے ساتھ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، مجھے یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں، اس قدر شور شرابہ، میں جا رہا ہوں۔ خدا نے میرے جواب میں اپنی روح پھونکی۔ میں نے کہا، یہ شیطان ہے جو شور و غل کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم تو یسوع کی حمد و ستائش کر رہے تھے اور شیطان کو اس بات سے نفرت ہوتی ہے۔ میں نے کہا،
اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، اگر آپ ابھی چلے جاتے ہیں تو شیطان بھی تمہارے ہمراہ چلا جائے گا، لیکن اگر تم ٹھہر جاتے ہو تو پھر شیطان تمہارے بغیر چلا جائے گا۔ تب اس نے کہا، میں ٹھہروں گا۔ تقریباً 10 منٹوں کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا، وہ چلا گیا۔ میں نے اسے اپنا گلا چھوڑتے ہوئے محسوس کیا۔ میں اس بات کو کبھی نہیں بھولوں گا کہ حمد و ستائش کا مظاہرہ اس کی پریشانی کے نسبت جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں اس کے لیے کہیں زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پر مایوسی اور شکستہ دلی کی آزمائش آ جائے یا آپ بدمزاج اور ناخوش ہیں تو بوجھ والی روح کی بجائے خدا کی حمد و ثنا کے لباس والی روح پہن لیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام کرے گی کیونکہ اس نے میرے لیے بھی کام کیا تھا۔ زبور باب 33 آیت 1 میں زبور نویس فرماتا ہے، اے صادقو، خداوند میں شادمان رہو، حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ یہ آپ کی روح کے لیے خوبصورت لباس ہے۔ اس کے علاوہ یرمیا باب 33 آیت 11 میں ہمیں حمد و ثنا یا شکر گزاری کا ایک اور پہلو ملتا ہے، اور دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کی بحالی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ یروشلم کی گلیوں میں کیا کیا سنا جائے گا۔ جدید عبرانی زبان میں ایک خوبصورت گیت جو ان الفاظ میں مرتب کیا گیا ہے، گیت کے بول کچھ اس طرح ہیں، شادمانی کی آواز اور خوشی کی آواز، دلہا کی آواز اور دلہن کی آواز، ان لوگوں کی آواز جو کہیں گی رب الافواج کی حمد ہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کا رحم ابدی ہے۔ غور کریں، 3 میں سے 2 وجوہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ سب جو خداوند کے گھر میں حمد و ستائش کی قربانی چڑھائیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ دیگر ترجموں میں شکر گزاری کی قربانی کہنا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ حمد و ستائش ایک طرح کی قربانی ہے، اس کے لیے آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ہے، اور اس میں جو بات نہایت ہی اہم ہے وہ یہ کہ خداوند کی حمد و ستائش اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا دل چاہے۔ اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں۔ یہ تو خدا کا کلام ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اگرچہ یہ آپ کے جذبات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عبرانیوں باب 13 میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دیکھیے عبرانیوں باب 13 آیات 15 اور 16۔ پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ ہمیں خدا کی کتنی بار حمد و ستائش کرنی چاہیے؟ وہ فرماتا ہے کہ لگاتار اور کبھی بھی رکے نہیں، لیکن نیکی کرنا اور آپس میں شرکت کرنا کبھی نہ بھولو، کیونکہ ایسی قربانیوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ شکر گزاری اور حمد و ثنا ایک طرح کی قربانی ہے، اور یہ خدا کے حضور قابل قبول ہوتی ہے، بالخصوص جب اس کی کوئی قیمت چکانی پڑتی ہو۔ جب حالات ہمارے لیے کٹھن ہو تو یہی وہ گھڑی ہوتی ہے کہ ایمان سے خدا کی حمد و ثنا کی جائے۔ یہ قربانی ہے۔ چنانچہ زبور باب 8 آیت 2 میں حمد و ثنا ایک طرح سے روحانی ہتھیار ہے۔ یہ میرے پسندیدہ صحائف میں سے ایک صحیفہ ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسے کتنی بار پڑھا ہے۔ بہرکیف زبور باب 8 آیت 2 کا ذکر کیے بغیر میرے لیے زیادہ دیر تک تبلیغ کرنا مشکل ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ خدا کے دشمن تو ہیں، اور یہ بات جاننا بہت اہم ہے، اور اس کا ایک خاص دشمن ہے جو دشمنی اور انتقام لینے والا کہلاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے شیطان، اور وہ فرماتا ہے کہ اس کا منہ بند کرنے کا طریقہ ہے۔ چند سال ہوئے کہ میں سوئٹزرلینڈ میں لاؤزین کے مقام پر پیغام سنا رہا تھا، اور میرے ساتھ فرانسیسی زبان میں مترجم بھی کھڑا تھا۔ میں نے اس آیت کو لیا چونکہ میں فرینچ سمجھتا ہوں، چنانچہ میں نے اپنے مترجم کو یہ کہتے ہوئے سنا، خدا شیطان کے منہ پر خاموشی تھوپ دیتا ہے۔ میں یہ بات
کبھی نہیں بھولا ہوں کہ خدا خاموشی تھوپ دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ منہ بند کرو۔ کب؟ جب ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری حمد و ثنا شیطان کا منہ بند کر دیتی ہے۔ ہمیں شیطان کو خاموش کرنے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ وہ دن رات کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ ہم پر الزام تھوپتا رہتا ہے۔ آپ خدا سے کہتے ہیں یہ درست ہے، لیکن تم شیطان کا منہ بند کیوں نہیں کرتے؟ خدا کہتا ہے میں نے تو تمہیں ہتھیار دیا ہے جس سے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اب زبور باب 8 آیت 2 پڑھیں، جو کہتی ہے تمہیں قوت دی گئی ہے۔ لیکن پھر عہد جدید عہد عتیق کی تشریح کرتی ہے۔ مقدس متی کی انجیل باب 21 آیت 16 کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ ہمیں 15ویں آیت پڑھنی چاہیے۔ یروشلم میں یسوع کی خدمت کا یہ آخری ہفتہ ہے، لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے جب ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ چنانچہ زبور نویس نے جہاں یہ کہا کہ تو نے اسے قوت عطا کی، وہاں یسوع نے کہا تو نے حمد کو کامل کرایا۔ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ خدا کے لوگوں کو عطا کی ہوئی قوت خدا کی کامل حمد ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہمیں جو ہتھیار دیے گئے ہیں ان کی مزاحمت کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے زبور نویس کمزور ترین کی مثال چنتا ہے۔ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے خدا کی حمد کرائی۔ جب وہ حمد و ثنا کرتے ہیں تو وہ دشمن کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بات بڑی حیرت انگیز اور زبردست خوشی کی ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم شیطان کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار پھر بائبل مقدس کے روحانی حقائق میں سے ساتویں حمد و ثنا خدا کی فوق الفطرت مداخلت کی راہ تیار کرتی ہے۔ آئیں سب سے پہلے زبور باب 50 میں دیکھیں کہ کیا ہے۔ کیا آپ غور کر رہے ہیں کہ حمد و ثنا کے موضوع پر ہم نے زبوروں کی طرف کتنی بار رجوع کیا ہے؟ زبور باب 50 کی آخری آیت میں خدا بول رہا ہے اور وہ فرماتا ہے، زبور باب 50 کی آخری آیت میں خدا فرماتا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس جو ترجمہ ہے اس میں لفظ رائٹ بمانی درست ٹیڑھے حروف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مترجمین نے کیا کیا ہے؟ اس کا ایک اور طریقہ جو درست ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس طرح ہوگا، وہ جس کے لیے حمد پیش کرتا ہے وہ ایک راہ تیار کرتا ہے تاکہ میں اسے خدا کی نجات دکھا سکوں۔ وہ اس کے حالات میں اس کے نجات کے ظہور کے لیے راہ تیار کرتا ہے۔ اب آپ کے لیے چند اور بھی مثالیں ہیں۔ مثلا دوسری تواریخ باب 20 میں لکھا ہے کہ جب یہوشافت یہودا کا بادشاہ تھا تو جنوب مشرق کی طرف سے ایک بہت بڑی فوج مارچ کرتی ہوئی اس کے خلاف آئی، اور اسے پتا تھا کہ اس کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو عملہ تھا اور نہ ہی ذرائع تھے، لیکن اس نے روزہ رکھنے کا اعلان کیا۔ اس نے خدا کے لوگوں یہودا کو اکٹھا کیا۔ جب وہ روزہ اور دعا میں لگے ہوئے تھے تو خداوند نے لاوی کے ذریعے نبوت بھیجی اور انہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا تم صرف ایک خاص مقام پر نیچے اترو، تمہیں یہ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، خداوند خود تمہارے لیے جنگ لڑے گا۔ اور یہوشافت نے کہا خداوند خدا اور اس کے پیغمبروں پر بھروسہ رکھو تو تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اگلے روز وہ روانہ ہوئے، اور دیکھیں کہ کیا واقع ہوا۔ یہ بات ہم دوسری تواریخ باب 20 کی 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں
کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پھر وہی وجہ سامنے آتی ہے۔ اب سنیے، جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے نبی امون اور موآب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے۔ بحوالہ دوسرا تواریخ باب 20 آیت 21۔ اور اگر آپ کہانی کا باقی حصہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، انہیں کوئی بھی فوجی ہتھیار استعمال نہ کرنا پڑا، صرف حمد و ثنا کے ہتھیار سے مکمل فتح حاصل کر لی، اور ان کے دشمن اپنے ہی خلاف ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، اور جب وہ میدان جنگ میں آئے تو دیکھا کہ سارے دشمن مردہ پڑے ہیں، ان کو صرف مال غنیمت اکٹھا کرنا پڑا۔ حمد و ثنا کی قوت کی یہ ایک زبردست تصویر ہے۔ اس کے بعد ہم یوناہ نبی کو دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جو مسائل میں پھنسا ہوا تھا، آپ کہانی سے واقف ہیں۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور وہ بڑی دیر تک دعا کرتا رہا۔ یوناہ کافی دیر تک دعا میں لگا رہا۔ یوناہ باب 2 آیت 2 میں وہ کہتا ہے، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پاتال کی تہ سے رہائی پائی، میں نے پاتال کی تہ سے رہائی دی، میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ ہم پڑھتے ہیں کہ 7ویں آیت تک وہ دعا میں لگا رہا مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی شکر گزاری شروع کرتا ہے اور مچھلی اسے مزید وقت کے لیے اپنے پیٹ میں نہیں رکھتی۔ آپ آخری اور 9ویں آیت پڑھیں، میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا۔ حقیقتاً قربانی وہی تھی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں اور کوئی ارادہ کرتے ہیں، یہ قابل قدر تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی ہو گئی ہے؟ میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یوناہ کو خشکی پر اگل دیا۔ یوناہ باب 2 آیت 9۔ خدا نے مچھلی سے کیوں کہا؟ جب اس نے خداوند کی حمد و ثنا اور شکر کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد مقدس پولس اور سیلاس کی خدمت کے دوران ہمیں ایک خوبصورت مثال ملتی ہے۔ یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں درج ہے۔ اس نے قسمت کا حال بتانے والی عورت میں بدروح کو نکالا، اس سے سارے شہر میں شور و غل ہونے لگا۔ مقدس پولس اور سیلاس کو بری طرح مارا پیٹا اور جیل میں ڈال کر پہرا بٹھا دیا۔ یہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ انہوں نے آپس میں اس طرح بات کی ہوگی۔ سیلاس نے پولس سے کہا ہوگا، ارے بھائی، تو نے آزاد کرنے والا کام کیوں شروع کیا؟ ہر بات ٹھیک ٹھاک طریقے سے چل رہی تھی، تو نے بدروحوں کو نکالنے سے یہ مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ایسا بالکل نہیں تھا۔ آئیں رسولوں کے اعمال اس کے 16ویں باب اور 25ویں آیت سے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیوں ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں۔ بھونچال کیوں آیا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی فوق الفطرت زلزلہ تھا جس سے لوگوں کی زنجیریں کھل گئیں۔ یہ کوئی معمولی زلزلہ نہ تھا۔ یہ اچانک سے بھونچال کہاں سے آ گیا؟ حمد و ستائش سے۔ بالکل ٹھیک۔ چنانچہ جو حمد و ثنا کی قربانی خدا کے حضور گزرانتا ہے، خدا اس کے لیے نجات کی راہ کھول دیتا ہے۔ اب مجھے ذرا مختصر طور پر اپنی بات کو ختم کرنے دیں۔ میں زیادہ حوالے نہیں دوں گا کیونکہ یہ خاکے میں دے دیے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی حمد و ثنا کب کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر روز اور ہمیشہ اور ہر وقت مسلسل جاری رکھیں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب خدا کی حمد و ثنا کیسے کی جائے؟ پورے دل و جان سے، سمجھ کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کر، خوشی سے بھرے منہ کے ساتھ
اور ہونٹوں سے جیسے ہم شام کے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ناچ کر، تمبورا بجا کر اور رقص کر کے بائبل مقدس میں سے حوالے دیے گئے ہیں۔ خدا کی حمد و ثنا کون کرے؟ زبور 148 میں 29 مختلف لوگوں کی فہرست دی گئی ہے جو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ابھی تک کسی قسم کا شک ہے تو زبور 150 کہتا ہے کہ ہر جاندار خدا کی حمد و ستائش کرے۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہ رہی، لیکن لوگوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو خدا کی حمد و ستائش نہیں کرتا۔ وہ کون ہے؟ مردہ لوگ۔ آپ اپنا مسئلہ جانتے ہیں، کیا ایسا نہیں؟ اگر آپ خدا کی حمد و ثنا نہیں کرتے تو آپ اپنے بارے میں بہتر تجربہ کرتے ہیں۔ آپ تو جسمانی طور پر مردہ نہیں ہیں، لیکن آپ روحانی طور پر مردہ ہیں۔ عبادت، شکر گزاری، حمد و ثنا اور عبادت۔ عبادت سے ہم خدا کا تقدس تسلیم کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ عبادت سب سے اعلیٰ ترین سرگرمی ہے جسے انسانی ہستی سر انجام دینے کے قابل ہے۔ حمد و ثنا اور شکر گزاری ابتدائی اعمال ہیں، یہ ہمارے منہ سے باہر آتے ہیں، ہم ان کو بولنے سے ادا کرتے ہیں، لیکن عبادت ابتدائی طور پر ایسا کام نہیں۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کا احساس کرتے ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے کہ ہر لفظ جو بائبل مقدس کی اصلی زبان میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ عبرانی میں عہد عتیق میں ہو یا پھر یونانی زبان میں عہد جدید میں، عبادت کے لیے وہ جسم کا ڈھنگ بیان کرتا ہے۔ عبادت صرف وقوع کا نام نہیں، یہ ایک رویہ ہے، اور یہ صرف جسمانی انداز ہی نہیں بلکہ انسان کے باطن تک کا رد عمل اس میں شامل ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں کئی خاص نشست و برخاست کا ذکر ہے جو عبادت کے دوران اپنائی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو سروں کو جھکانا ہے۔ جب حضرت موسیٰ جلتی ہوئی جھاڑی سے خدا سے ملاقات کر کے واپس آئے اور مصر میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ خدا ان کو رہائی دینے والا ہے، یہ پیغام اپنے سرداروں کے پاس بھی لائے تو لکھا ہے کہ ان سب نے اپنے سروں کو جھکایا، انہوں نے عبادت کی۔ یہ ان کا اس پیغام کے سننے کے بعد کا رد عمل تھا، یہ کوئی وقوع نہیں تھا۔ صرف سروں کو جھکانا ہی نہیں بلکہ بدن کے بالائی حصے کو بھی جھکانا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بازوؤں اور ہاتھوں کو بھی اوپر کی طرف اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کو شکریہ کے لیے عبرانی لفظ تو داہ مستعمل ہے، جو براہ راست عبرانی لفظ جو ہاتھ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ مربوط ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ عبرانی ایک جسمانی زبان ہے، یہ حقیقتاً تصور سے ملوث نہیں، یہ تو ٹھوس حقائق سے مربوط ہے۔ چنانچہ آپ کا شکریہ کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے خدا تیرا شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ جب ہم خدا کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ہم وصول کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جائے۔ اس کے بعد گھٹنوں کے بل ہونا بھی عبادت کا مخصوص انداز ہے۔ میں ان کلیسیاؤں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا جن کی عبادات میں لتوریائی رسوم کے دوران گھٹنے ٹیکنے کا رواج بھی اپنایا ہوا ہے۔ چونکہ میں نے اینگلیکن کلیسیا میں پرورش پائی، اس لیے مجھے یاد ہوتا ہے کہ عبادت کے دوران کہاں پر مجھے گھٹنوں کے بل ہونا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ گھٹنے ٹیکنا عبادت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ بعض کیرزمیٹک اور پینٹیکاسٹل کے ہاں یہ انداز ختم کر دیا گیا ہے۔ میں بعض ایسی عباداتی اجتماعات میں شریک ہوتا رہا ہوں جہاں پر عباداتی ماحول اپنے عروج پر ہوتا ہے تو تمام حاضرین سے کہتا ہوں کہ وہ گھٹنوں کے بل جھک جائیں، اور ہماری اس قسم کی عبادات میں روح پاک کا نزول بڑے زوردار انداز سے ہوا ہے۔ جہاں پر حاضرین گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، دراصل میں احساس کرتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی مذہبی رسم ہو سکتی ہے جس کے معنی کھو دیے گئے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو خدا کی برکت سے اسے نظر انداز کر کے محروم نہ ہوں۔ عبادت کا ایک انداز جو میرے خیال میں بڑا عظیم لفظ ہے، جس کے معنی خدا کے حضور منہ کے بل گر کر سجدہ ریز ہونا ہے۔ میں اس بات پر مسکراتا ہوں جب میں بہت سے لوگوں کو یہ گاتے ہوئے سنتا ہوں کہ
فرشتوں کو سرنگوں ہو کر سجدہ ریز ہونے دو۔ اور اکثر لوگ جو یہ گیت گا رہے ہوتے ہیں خود کبھی بھی منہ کے بل گر کر سجدہ نہیں کرتے۔ یہ بات فرشتوں کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو اپنے تئیں بڑے تیس مار خاں سمجھتے ہیں، ہمیں ایسا انداز اپناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بائبل مقدس میں ایسے عظیم لوگوں کا ذکر ہے کہ جب ان سے ہو سکا وہ آخر کار خدا کی بارگاہ میں منہ کے بل گر کر سجدہ ریز ہوئے۔ دراصل یہ ایک طرح کا سر تسلیم خم کرنا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور کہنا ہوتا ہے کہ ہم تجھ پر انحصار کرتے ہیں، اور یہ شاید عبادت کا ایک حتمی انداز ہے۔ جب میں اور روت کسی تبلیغی خدمت کے لیے عازم سفر ہوتے ہیں تو عام طور پر ہم پہلے سے اپنے پیغام تیار کر لیتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا کہ ہم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن حسب معمول کسی بھی مقام پر ہم خدا کی بارگاہ میں منہ کے بل گر کر دعا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم تجھ پر انحصار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہماری کوئی راست بازی بھی نہیں، ہم عقل سے خالی ہیں جب تک کہ تیری طرف سے نہیں آتی۔ مجھے جان بینن کے وہ الفاظ بہت پسند ہیں، میں انہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ وہ جو کہ نیچے ہے اسے گرنے کا خدشہ نہیں جس میں عاجزی ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا جس میں انکساری ہوتی ہے، خدا اس کا رہنما ہوگا۔ جب آپ زمین پر ہوتے ہیں تو آپ مزید نیچے نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو گرنے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کے سامنے زمین پر اوندھے منہ گرے ہونا یقیناً محفوظ ہوتا ہے۔ میں آسمانی عبادت کی ایک مثال کی طرف مڑنا چاہتا ہوں جو کہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں کئی اصول دیتی ہے، اور یہ یسایہ نبی کے صحیفے کے 6 باب کی پہلی 3 آیتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس کے یہاں پر ایک منظر میں یسایہ نبی آسمان میں خداوند کے جلال کا رویا دیکھتا ہے۔ یہ میرے لیے ہمیشہ ایک بامانی باب رہا ہے، کیونکہ جب میں پہلی دفعہ پینٹیکاسٹل کے اجتماع میں گیا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کسی پینٹیکاسٹل کی عبادت کا اجتماع ہے۔ دراصل مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر پینٹیکاسٹل جیسے لوگ ہوں گے، لیکن میں نے پہلی بار جب وہاں شرکت کی تو اسی خاص منظر کے بارے میں پیغام سنایا گیا۔ میں اس زمانے میں برٹش آرمی میں ایک سپاہی تھا، اور میں دوسرے سپاہیوں کی طرح برٹش آرمی میں رہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، آج رات ہم یہاں پر پڑھیں گے بھی نہیں، لیکن جب یسایہ نبی نے خداوند کے جلال میں دیکھا تو اس نے کہا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کسی نے اتنی صفائی سے اتنا اچھا بیان نہیں کیا جس طرح اس نے، اور پھر اس کے بعد سے میری پوری توجہ پاسٹر کی طرف ہوئی، اگرچہ اس سے قبل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ بہرکیف آئیں پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے۔ اب لفظ سراف براہ راست اس لفظ سے منسلک ہے جو آگ کے لیے ہوتا ہے۔ سرافیم آتشناک مخلوقات ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوں۔ اس کے بعد یوں بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ یسایہ باب 6 آیت 1 سے 3۔ میں نے ہمیشہ ایمان رکھا ہے کہ وہ تینوں پاک ہستیاں خدا کی الوہیت کے 3 اقانیم کے لیے ہیں۔ باپ پاک ہے، بیٹا پاک ہے، اور روح القدس پاک ہے۔ لیکن اگر آپ چشم تصور میں تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو دیکھیں
تو میرا خیال ہے کہ یہ عبادت اور حمد و ثنا کے درمیان جو تعلق ہے اس کا حیرت انگیز تصور آپ کو دے گا۔ حمد و ثنا ایک وقوعہ ہے، اس لیے وہ خداوند کی حمد و ستائش کر رہے تھے اور اس کی قدوسیت کا اعلان کر رہے تھے کہ قدوس 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 خداوند۔ لیکن یہ کوئی پہلی چیز نہ تھی جو یسایہ نبی نے دیکھی۔ اس نے جو پہلی چیز دیکھی وہ عبادت تھی۔ وہ سرافیم 6 بازو رکھتے تھے، پہلے 2 سے انہوں نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، دوسرے 2 سے اپنے پاؤں ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ انداز تھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ عبادت چہرہ ہے جو خدا کے آگے احترام میں ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ جسم ہے جس پر خدا کے سامنے احترام میں نقاب ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ان کے پاس 2 باقی بازو تھے جن کی مدد سے وہ اڑتے تھے۔ اگر آپ اڑان کو کام کے طور پر لیں اور پرستش کے طور پر منہ اور پاؤں کو ڈھانپ دیں تو آپ پرستش کے لیے 4 بازوؤں میں تناسب دیکھیں گے، 2 بازو اڑنے کے کام کے لیے۔ میرا یقین ہے کہ یہ ایک درست تناسب ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کی عبادت کے لیے ہمیں دگنا وقت دینا چاہیے اور عبادت پر ایسا ہی زور دینا چاہیے جس طرح ہم پرستش کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ عبادت پرستش سے پہلے آنی چاہیے۔ میں اس بات میں یقین نہیں رکھتا ہوں کہ پرستش میں خدا کے ساتھ رابطے کے بغیر پہلے خدا کی پرستش میں ملوث ہو جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری عبادت میں مکمل طور پر فرق ہوگا اگر یہ پرستش سے پہلے آئے گی۔ اس کے برعکس عبادت کے بغیر پرستش صرف ایک طرح کی منافقت ہوگی۔ آئیں مقدس متی کی معرفت یسوع کے الفاظ پر غور کریں جو 4 باب میں آیت 10 میں پائے جاتے ہیں۔ جب شیطان نے اسے آزمایا کہ اس کے سامنے گر کر سجدہ کرے اور اس کی پرستش کرے، یسوع نے کلام مقدس کے استثناء کے حوالے سے جواب دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ایک دفعہ پھر ترتیب پر غور کریں، پہلے پرستش اور پھر عبادت، لیکن پرستش کو عبادت سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ بات دیکھنا بڑا اہم ہے۔ وہ بھی ایک زمانہ تھا جب زیادہ گرجوں میں بہت کم پرستش ہوتی تھی۔ لوگ اتوار کے دن صبح کی عبادت کے لیے جاتے اور اسے پرستش کی عبادت کہتے تھے، لیکن حقیقت میں حسب معمول کوئی پرستش نہیں ہوتی تھی۔ یہ حمد و ثنا ہوتی تھی، انجیل کا کلام سنایا جاتا تھا، لیکن براہ راست کوئی پرستش نہیں ہوتی تھی۔ اب غالباً پچھلی 2 دہائیوں میں یا پھر تھوڑا زیادہ عرصہ ہوا، گرجا گھر میں پرستش واپس شروع ہو گئی ہے اور کئی طرح سے اب پرستش کرنا مرعوب زمانہ روش بن گئی ہے۔ آپ کئی ایسی جماعتوں میں ہوں گے جہاں پر آپ محسوس کریں گے کہ کوئی خاص قسم کی پرستش ہو رہی ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہوں گے کہ ان کے طرز پر پرستش واقعی بڑا دلکش ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہوں گے کہ ان کے طرز پر پرستش واقعی بڑی دلکش ہے۔ لیکن اگر لوگ پرستش کو ایک روحانی طور پر دکھاوا بنا دیں جس میں عبادت نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر یہ ریاکاری ہوگی۔ وہ لوگ جو صرف اتوار کی صبح پرستش کی عبادت میں جوش و خروش سے شریک ہوتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں اور پھر پورا ہفتہ اپنی مرضی سے جیتے ہیں، انہوں نے یسوع کے یہ الفاظ نہیں سنے ہوں گے، تو اپنے خداوند خدا کی پرستش کرنا اور صرف اس کی عبادت کرنا۔ ان دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو اپنے خداوند خدا کی پرستش کرنا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، ان دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ عبادت کو پرستش سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور پرستش کو عبادت سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب زبور 95 میں ایک خوبصورت حوالہ ہے جس میں پرستش میں عروج کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں بلند آواز میں حمد و ثنا کا نقشہ کھینچا ہے، اتنی بلند آواز میں جس کی بعض کلیسیائیں شاید ہی اجازت دیں۔ اس میں لکھا ہے، آؤ ہم خدا کے حضور نغمہ سرائی کریں،
اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں۔ للکارنا کا مطلب ہی ہے اس کے معنی بلند آواز میں نغمہ سرائی کرنا نہیں، اس کا مطلب للکارنا ہی ہے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں۔ غور کریں کہ رسائی کی دو منازل ہیں، شکر گزاری اور حمد و ثنا۔ یاد کریں کہ ہم نے پہلے کیا کہا تھا، خدا کی حضوری میں جانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ پھر اگلی 3 آیتوں میں وہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ خدا کی حمد و ثنا اور شکر کیوں کرنا چاہیے۔ بائبل مقدس بڑی منطقی کتاب ہے، یہ صرف خدا کی حمد و ثنا اور شکر کے لیے نہیں کہتی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زبور 100 میں 3 وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ خداوند اچھا ہے، اس کا رحم ابدی ہے اور اس کی صداقت نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ یہ 3 اسباب ہیں جن کی بنا پر خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کی یہ 3 لا تبدیل وجوہ ہیں۔ اور پھر دیکھیں آیات 3 سے 5 تک ہمارے پاس اور بھی وجوہ ہیں، کیونکہ خداوند ہی عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ حمد و ثنا سے ہم خدا کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر لفظ عظمت 2 بار استعمال ہوا ہے۔ خداوند خدا ہی عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے، اور ہم بلند آواز سے وہ خوشی خوشی پرجوش حمد و ثنا تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس ایک طاقتور خالق کے طور پر دیکھتے ہیں۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضے میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ چنانچہ ہم اس کی شکر گزاری کرنے، اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اس نے کیسی کیسی حیرت انگیز چیزیں بنائی ہیں۔ لیکن یہ تو صرف اس تک رسائی ہے۔ آیت 6 میں ہم پرستش کے لیے آتے ہیں، اس لیے حمد و ثنا اور شکر گزاری ہی در اصل رسائی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں پرستش کے لیے آنا ہے، یہ ایک طرح کا انداز ہے۔ چلیں آیت 6 پڑھتے ہیں۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ ہم انداز گفتگو سے طرز عمل کی طرف آ گئے ہیں۔ ہم نے حمد و ثنا سے آغاز کیا، لیکن وہ منزل مقصود نہیں تھی جہاں پر مسیحی حمد و ستائش اور شکر گزاری روک دیتے ہیں، جو سمجھیے کہ وہ دراصل اپنے مقصد سے رہ گئے جو خدا کے مد نظر تھا، اور وہ ہے ستائش، جو کہ انداز گفتگو نہیں بلکہ ایک طرز عمل ہے۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ زبور 95 آیات 7 اور 8۔ ہم یہ سب کچھ کر کے کس طرح تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے؟ اس کی پرستش کر کے، کیونکہ پرستش کا تعلق صرف خدا کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، اس عمل کے ذریعے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اس لیے یہ مناسب بات ہے کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم اس کی پرستش کریں۔ اس سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ ہمارا اس کے درمیان اس کے لوگ اور خالق اور نجات دہندہ کا رشتہ ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایک عجیب تقسیم پائی جاتی ہے، کیونکہ اگلے جملے کا پہلا حصہ آخری 7 آیت میں شامل کیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیں وہاں پر کیا لکھا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کاش آج تم اس کی آواز سنو اور اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یہ چھوٹا سا الگ سیکشن کیوں ہے کہ آج تم اس کی آواز سنو؟ یہ حصہ پرستش میں شامل کیوں کیا ہے؟ اس میں ایک حیرت انگیز راز پایا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تو ہم حقیقتاً خدا کی آواز سنتے ہیں، اور جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہم حقیقتاً خدا کی آواز سنتے ہیں، اور جب ہم
خدا کی پرستش کرتے ہیں تو ہم گفتگو کے اختتام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم عبادت میں سارا عمل للکارنا اور حمد و ثنا میں گزارتے ہیں۔ ہم عبادت میں سارا عمل للکارنے اور حمد و ثنا میں گزارتے ہیں۔ یہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ انجام نہیں۔ آخر میں خدا کے حضور احترام کی حالت میں ہوتے ہیں، جس میں ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں اور کوئی ادھر ادھر حرکت نہیں کرتے ہیں۔ کیرزمیٹک گروہوں سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں کسی نے کہا کہ ان کو خاموشی سے ڈر لگتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس بات میں صداقت پائی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ کون جانتا ہے کہ خاموشی کب تک اختیار کرنا پڑتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم خدا کے لیے 10 منٹ دے سکتے ہیں؟ اکثر کلیسیائیں سوچتی ہیں کہ 10 منٹوں تک خاموش بیٹھنا عبادت میں بے ترتیبی پیدا کر سکتی ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ 10 منٹ ہی ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں یہ تو خدا ہی مقرر کرتا ہے کہ کتنا وقت دینا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں خدا کی آواز سننے کے لیے اپنے دل کشادہ کریں۔ روت اور میں ہر روز باقاعدگی کے ساتھ خدا کی ستائش کرنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ روت ہماری قائد کے طور پر کام کرتی ہے، اس لیے کہ میری آواز زیادہ بلند نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ جب ہم پرستش کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو ہم خدا کے حضور خاموش ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہم خدا سے براہ راست ہدایت، انتباہ اور حوصلہ افزائی حاصل کرتے ہیں۔ میں نبوتی کلام کے بارے میں بڑا محتاط ہوتا ہوں۔ میں لازمی طور پر ان پر یقین نہیں رکھتا ہوں، لیکن عام طور پر بات کرتے ہوئے اگر پرستش کے ماحول میں نبوتی کلام کا نزول ہو جائے اور وہ اس ماحول کے مطابق ہو تو پھر میں حسب معمول تیار ہو جاتا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم پرستش کے اس مقام پر کبھی بھی نہیں آتے تو پھر خدا کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ آپ صرف حمد و ثنا میں پیش روی، آواز کی بلندی اور لوگوں کی جذباتیت کا خیال رکھیں۔ یہ بات ہمیں خدا کی حضوری میں لاتی ہے۔ ہم خدا کی حمد و ستائش کیوں کرتے ہیں، اس کی وجوہ بیان کریں گے، لیکن جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ بدل جاتی ہے۔ وہ منہ کی بات نہیں رہتی، وہ تو عمل ہوتا ہے، ایسا عمل جو قادر مطلق خدا کی حضوری کے مناسب ہو۔ چنانچہ اس عمل کے ذریعے ہم اس کی آواز سننے کے لیے دل کھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آئیں ہم عہد جدید میں پرستش کے بارے میں یسوع کے الفاظ پر توجہ دیتے ہیں۔ بائبل مقدس کے پڑھنے والے مقدس یوحنا باب 4 کے الفاظ سے اچھے خاصے مانوس ہیں۔ یسوع حضرت یعقوب کے کنویں پر ایک سامری عورت سے باتیں کر رہا ہے۔ یسوع اس کے پس منظر میں جائے بغیر اسے کہتا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسا ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ یہ ایک قابل توجہ بیان ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ قادر مطلق خدا تو اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن اس کی پرستش اس کی شرائط کے مطابق روح اور سچائی سے کون کرے گا؟ پھر یسوع اگلی آیت کی طرف بڑھتا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں، لہٰذا میں یقین کرتا ہوں کہ پرستش میں ہماری روح ہوتی ہے جو روح کے طور پر براہ راست خدا کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے۔ دیکھیں، بائبل مقدس کے مطابق انسان 3 عناصر پر مشتمل ہے: روح، جان اور جسم۔ میرا خیال ہے کہ جان حمد و ثنا اور شکر گزاری کے وقت بہت زیادہ فعال ہو جاتی ہے، لیکن جب پرستش کی باری آتی ہے تو ہماری روح براہ راست خدا کے ساتھ تعلق جوڑ لیتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روح اور سچائی میں اس کی پرستش کریں۔ روح القدس کے بغیر ہم سچ مچ پرستش نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو روح القدس کی معموری کا تجربہ ہو چکا ہے وہ میری بات سے اتفاق کریں گے۔
یہ آپ کی پرستش کے انداز کو بدل دیتی ہے، آپ کے لیے ایک نیا رخ ہوتا ہے۔ اس بات سے ہم دوسروں سے کامل اور اعلیٰ نہیں ہو جاتے ہیں، یہ اندرونی طور پر ہمیں آزاد کرتی ہے، جس سے ہم اس لائق ہو جاتے ہیں کہ پرستش کرنا اور سراہنا کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سچ کہلواتی ہے، میرا ایمان ہے کہ سچائی خلوص کا تقاضا کرتی ہے۔ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اپنی پرستش میں مخلص ہوں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں احبار کے حوالے کی تصویر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ احبار کی کتاب عہد عتیق کا حصہ ہے، جس میں کہانت کے متعلق قوانین اور قربانیوں کی تفصیل پائی جاتی ہے۔ عہد جدید کی ایسی کتاب کون سی ہے؟ یقیناً وہ عبرانیوں کا صحیفہ ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ قربانیوں کے سلسلے میں خداوند ہدایات دیتا ہے کہ قربانی گزراننے میں کیا پیش کرنا چاہیے۔ احبار دوسرے باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ خداوند کو لوبان نظر گزراننا چاہیے، کیونکہ اس کی خوشی تو اسے پسند ہے۔ آئیں یہ حوالہ پڑھتے ہیں۔ خداوند کو لوبان نظر گزرانا چاہیے کیونکہ اس کی خوشبو تو اسے دل پسند ہے۔ آئیں یہ حوالہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی خداوند کے لیے نظر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدا لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لوبان رکھے، اور وہ اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، اور تیل ملے ہوئے میدے میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لوبان اس میں آ جائے۔ تب کاہن اسے نظر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذبح کے اوپر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ قربانی چڑھانے کے لیے مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں میدا اور تیل ہیں، ان میں سے صرف کچھ حصہ جلایا گیا، لیکن خوشبو کے لیے سارا لوبان جلایا گیا۔ عہد قدیم میں لوبان ایک طرح کی پرستش تھی۔ خدا کے خادمین ہماری قربانیوں کو خدا کے حضور چڑھاتے ہیں۔ یہ خدمت کہانت کہلاتی ہے۔ ان چیزوں کا صرف ایک حصہ ایسا ہے جو صرف خدا کی نظر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے خوشبو جو پرستش ہے۔ یہ بات کس قدر اہم اور یاد رکھنے والی ہے کہ ہم کسی انسانی ہستی کو پرستش پیش نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ لوبان ایک قسم کی خوشبو ہے جو درخت میں سے گوند کی شکل میں نکلتا ہے۔ جب اس کو جلایا جاتا ہے تو زبردست خوشبو پھیلاتا ہے۔ یہ گوند دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن اس کی خوشبو کمال کی ہوتی ہے، اور یہی خدا کو پسند آتی ہے کہ ہماری پرستش خدا کی بارگاہ میں ایک خوبصورت خوشبو بن کر پہنچے۔ اس کے برعکس ایک چیز ہے جو قربانی میں پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ احبار کی کتاب کے اسی باب 2 میں 11ویں آیت پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ کوئی نظر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ شہد جلائے جانے سے پہلے میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، لیکن جب جلایا جاتا ہے تو کالا اور لیسدار ہو جاتا ہے۔ اور خداوند فرما رہا ہے کہ میرے حضور کوئی ایسی چیز پرستش کے لیے مت لاؤ جو آگ کو برداشت نہ کر سکے۔ میرے حضور لوبان جلاؤ، کیونکہ آگ جیسے جیسے تیز ہوتی ہے یہ خوشبو بھی تیز ہوتی جاتی ہے۔ میرے حضور پرستش کی ایسی کوئی چیز نہ لاؤ کہ جب آزمائی جائے تو کالی اور لیسدار ہو جائے۔ تم اس کا سوچو، اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں اپنی دعاؤں کے اوپر شہد تو نہیں ڈال رہا؟ کیا ان میں خوشبو موجود ہے؟ کیا میں خدا کو یہ تو نہیں بتا رہا کہ جو چیزیں میں نظر گزران رہا ہوں نہیں رہیں گی؟ یا کیا میں روح اور سچائی کے ساتھ دعا کر رہا ہوں؟ پرستش کی ایک آخری اور واضح تصویر جو پہلا کرنتھیوں باب 6 آیت 16 اور 17 میں پائی جاتی ہے، یہ ایک جچا تلا حوالہ ہے۔ جس طرح کہ بائبل مقدس ایک واضح اور صاف بات کہنے والی کتاب ہے۔ مقدس پولس کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے
وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ ہم غیر جانبدار ہو کر موازنہ دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال جسمانی، جنسی اور غیر اخلاقی صحبت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے متوازی مقدس پولس کہتے ہیں کہ وہ بھی ہیں جو روح میں خداوند کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں دو قسم کی صحبت ہوتی ہے، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ پرستش کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے جو پرستش ہوتی ہے۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس میں ہماری روحیں براہ راست خدا کے ساتھ متحد ہوتی ہیں، چنانچہ اسی اتحاد سے نئی پیدائش مارز وجود میں آتی ہے۔ پرستش وہ ہوتی ہے جو روحانی طور پر پھلدار ہو۔ دیکھا آپ نے؟ اس لیے جب آپ پرستش کے بارے میں سوچیں تو اپنی روح کے بارے میں سوچیں کہ وہ روح میں خدا کے ساتھ متحد ہو رہی ہے۔ خداوند اس پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com